بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے 20ویں جز کے اندر سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے اندر پہلی سورت جو ہے سورۃ القصص، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جو کہ پورے قرآن میں کئی دفعہ آیا اور کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ آیا ہے، لیکن اس کے اندر پورا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کس طرح فرعون نے بچوں کو قتل کروا رہا تھا اس طریقے سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا قصہ ہے، پھر اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ ایک قطبی کا قتل ہونا ہے، مصری کا قتل ہونا تھا، اور اس کے بعد ان کے اللہ سے معافی ہے۔ اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین کی طرف آتے ہیں، ان کی شعیب علیہ السلام کے پاس رہتے ہیں، وہاں پر ان کی شادی ہے، پھر وہ واپس جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہی ہے، پورا قصہ جو ہے اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اللہ کی عدل و حکمت، ظالموں کے خلاف اللہ کی مدد، اور انبیاء علیہ السلام کی صبر و استقامت کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا۔ اور اس صورت کا جو مرکزی جو وہ مضمون ہے اور جو اس کے موضوع کو اجاگر کرتی ہے، وہ اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، اور ہماری مرضی ہے کہ ہم زمین میں کمزور سمجھے گئے لوگوں کی مدد کریں اور انہیں رہنما بنائیں اور وارث بنائیں۔ تو یہ زمین کے اندر جو کمزور ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ فلانا بڑا کمزور ہے، فلانا بڑا طاقتور ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کمزور اور جو حق پر لوگ ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں اور انہیں اپنا وارث بنائیں۔ تو یہاں پر یہ اس آیت کا مرکز ہے، اور یہ آیت اللہ کے انصاف اور رحمت کی عظیم مثال پیش کرتی ہے، اور جو بتاتی ہے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزوروں کی اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے، انہیں طاقتور بناتا ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان کیا گیا، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مدد کی، وہ بالآخر اپنے بیٹے کو جا کر کے انہوں نے دودھ پلایا، اور کس طرح ظالموں کے انجام کو، جس طرح قارون کا قصہ بیان کیا گیا جو کہتا تھا میرا دولت میری مال، اور اس کے مال دولت کے ساتھ ہی جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دھنسا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مرکزی وہ ہے موضوع اس آیت کا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 16 ہے، سب سے پیاری آیت ہے، کہ جس میں آپ سے یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 16 میں آپ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جس طرح ایک آیت ہے ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہی اس میں نے ظلم کیا، مجھے بخش دے۔ خدا نے پھر ان کو معاف کر دیا، بے شک وہ بخشنے والا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کو آپ سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر کیا، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اس کے بعد والی آیت جو ہے، پھر اس میں وعدہ کریں کہ آئندہ گناہوں سے ہم بچنے کا ارادہ ہے۔ اس آیت کے اندر قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہنے لگے اے پروردگار، تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی، میں آئندہ مجھے کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں۔ وہ اللہ سے دعا کریں کہ میرے اوپر ایسی مہربانی اور فرما کہ میں آئندہ کبھی گناہ نہ کروں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب آپ نے اقرار کر لیا، پھر اس کے بعد اس گناہوں سے آپ نکل آئیں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو استقامت دے اس گناہوں کے اوپر سے بچنے کی اور ہدایت پر قائم رہنے کی۔ اور اس کی اگلی آیت جو ہے، جو کہ اس میرا آج کا موضوع ہے، وہ آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا کہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، انک لا تہدی من احببت، کہ مطلب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 56، اے محمد، جس کو تم دوست رکھتے ہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ کہ مطلب اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہدایت ان کے ہاتھ میں ہوتی تو سب سے پہلے اپنے چچا کو دے دیتے، ابو طالب کو دیتے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اہل کو دیتے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اے محمد، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ خدا ہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر یہ آیت کا جو ہے وہ ہدایت عالم بالمحتدین، جو ہدایت پانے والے ہیں، کہ جو ہدایت کی جستجو ہوگی اسی کو ہدایت ملے گی۔ یہ ہے ہی نہیں کہ بندہ بیٹھا ہوا ہو، جستجو نہ کرے، اس کو ہدایت مل جائے۔ اس طرح تو ساری دنیا والے کہیں کہ جناب ہدایت ہمیں کیوں نہیں ملی۔ نہیں، ہدایت کی جستجو آپ کریں، اور ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ آیت نمبر 76 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے قوم ہے
کہ قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آیت میں کہہ رہا ہے، وہ اس قوم میں تھا، اس کو ہم نے بہت زیادہ خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں، ان کی چابیاں جو ہیں خزانوں کی، وہ ایک طاقتور جماعت تھی، وہ ان کو مشکل سے اٹھاتی تھی۔ تو وہ کیا کرتا تھا، اس مال پر اتراتا تھا، اس مال پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 77 میں بھی بتا رہا ہے کہ اور مزید وضاحت کہ اور کن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے مال تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے، اس مال کے ذریعے، اس مال سے جو ہمارے پاس مال ہے اس سے ہم آخرت کی بھلائی کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ اس مال کو فضول خرچی میں خرچ نہ کریں، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، اور دنیا میں اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کا ہم شکر گزار بنیں، اور ہم جو ہے پھر ملک میں فساد کے طالب نہ ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ہم فساد کرنے والے نہ بنیں، فساد پھیلانے والے نہ بنیں۔ اگر کوئی فساد پھیلانے والا بندہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ دوست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوست وہ ہے جو کہ گھمنڈ نہیں کرتا، جو اتراتا نہیں ہے، جو فساد نہیں کرتا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوست ہے ان دو آیت کی تناظر میں۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو جو فساد کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہو جاتی ہے کہ جس میں دنیا کو مکڑی کے گھر سے تشبیہ مطلب ریزیمبلنس دی گئی ہے۔ اس کے مرکزی پوائنٹ جو ہے وہ اس کی جو آیت نمبر 41 جو ہے وہ اس کا بالکل کرکس ہے اس صورت کا، جس میں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا ولی بنا لیا، ولی مطلب دوست بنا لیا، ولی مطلب اپنا معبود بنا لیا، ان کی مثال مکڑی کے جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا، کہ مکڑی ایک مطلب ویب بناتی ہے، گھر بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھروں میں جو ہے وہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، تو ان کی مثال بالکل ایک مکڑی کی طرح ہے کہ جو اپنا گھر بنا رہی ہے، کہ پھونک بھی مارے تو وہ چلا جاتا ہے بندہ اگر اس کو کرے۔ تو آپ آخرت میں جب جائیں گے تو پھر تو اللہ کے سامنے ہی پیش ہوں گے، تو اس وقت پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا دوست کس کو ہم نے شیطان کو دوست بنانا چاہیے تھا یا اللہ کو دوست بنانا چاہیے تھا۔ یہاں پر یہ ہے کہ من دون اللہ اولیاء، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا رہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا رہے، تو ہم جو ہے اللہ ہی سے مانگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہو جائے، اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی کو پکاریں ہر معاملے میں، تو اللہ کو اپنا دوست بنا لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم دوسروں کو بنائیں گے تو دوسرے لوگ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ صورت میں فرما رہا ہے کہ وہ مکڑی کے ایک جالے کی طرح ہیں، بس ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ العنکبوت کی جو آیت نمبر 2 ہے، جہاں سے ہم پہلے تو ہم نے مرکزی خیال پیش کیا، اب آیت نمبر 2 میں جو ہے ایمان والوں کی آزمائش کا ذکر ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں صرف ان کے کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہم چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جب آپ بندہ ایمان لے کر آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، نو ڈاؤٹ، بے شک ہم ان کو آزمائیں گے، کہ جو بھی ایمان والا ہے اس کو آزمائیں گے، لیکن جو صبر کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اس میں ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جو بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا وہ چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، ان کو ضرور ان سے پہلے، اور اگلی آیت جو بتا رہا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ جا چکے ہیں ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا، اور خود اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون سچ ہے کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ بھئی ہم ایمان والا ہوں تو گیٹ ریڈی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 10 جو ہے وہ مومن کی، حقیقی مومن کی پہچان بتا رہا ہے، کہ مومن کی آزمائش سے ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں کہہ رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، جب ان کے خدا کے رستے میں، جب اللہ کے رستے میں، جب کہ دین کے رستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تو یہ کہتے ہیں اوہ یہ تو کیا ہو گیا، خدا کا عذاب آ گیا ہمارے اوپر، مطلب تکلیف پہنچی تو اس کو اللہ کی آزمائش نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو خدا کا عذاب آ گیا۔ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اگر اللہ مدد کر رہا ہے، حالات موافق ہے تو ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا، ورنہ عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان لوگوں کے سینے میں ہیں ہم ان سے بخوبی واقف ہیں۔ تو یہاں پر حقیقی مومن کا پتہ تب چلتا ہے
جب وہ آزمائشوں میں جاتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اور خدا کو ضرور معلوم ہوگا کہ جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، شعیب، ایوب اور یونس علیہ السلام کے قصص ہیں، اور اس طریقے سے اس کے بعد سب سے آخر یہ آیت جو ہے، آج کا پوائنٹ جو ہے، وہ نماز کی تاکید اور اس کا فائدہ۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، بڑی پیاری آیت ہے، اور ہم اس آیت کو بہت پڑھتے ہیں۔ اس میں واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تفعلون۔ آیت تصنعون، آیت شروع ہوتی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، اے محمد یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی، جو تمہیں بھیجی گئی، جو تم پر اتاری گئی، اس کو پڑھا کرو۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ جزدان میں لپیٹ کر کے طاقدانوں میں سجانے کے لیے، مسجدوں میں سجانے کے لیے، گھروں میں اونچی جگہوں پر سجانے کے لیے، یا کوئی بارات جب جا رہی ہے تو اس دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے، مر گیا تو قبر کے سرہانے رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھو، اس سے ہدایت حاصل کرو، اور نماز کے پابند رہو۔ قرآن پاک کو پڑھو اور اس کے بعد نماز کی پابندی کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور خدا کا ذکر، اور اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ یہی اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ آیت اتنی کمپریہنسو ہے کہ ہمارے لیے ایک لائن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ہمارا ضابطہ حیات بتا دیا کہ یہ کتاب وحی کی گئی، اسے پڑھو۔ اس کے اندر پورا کچھ لکھا ہوا ہے، کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا حقوق کا، کیا حقوق نہیں ہے، کس طریقے سے اللہ کی بات کرنی، ساری چیزیں بتا دی گئی۔ اور اس کے بعد بتایا کہ نماز کرو، نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو، اور اس کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور کچھ شک نہیں کہ مطلب جو نماز، نو ڈاؤٹ کہ نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک بندہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ فلان بندہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور فلانا برا کام بھی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس سے وہ برا کام چھٹوا دے گی۔ تو نماز جو ہے ایسی چیزیں برائیوں سے روکتی ہے، بس اس کو کرتے رہو۔ نماز میں کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا، اگر آپ کا دل نہ بھی لگے تب بھی نماز کی پابندی کرنی، آہستہ 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 آہستہ، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے بندہ تو اس کو اگر کوئی دوائی دی جائے تو اس کو دوائی اچھی بھی نہیں لگتی، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح ہماری چونکہ روح بیمار ہے تو ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، نماز کا دل نہیں لگتا، لیکن اگر ہم کانسٹنٹلی اس کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح جب صحت مند ہوگی تو ہمیں نماز پڑھنا، اچھے کام کرنا، نیکیوں کی طرف جانا، یہ سب چیزیں اچھا لگے گا، اور پھر یہ ہمیں برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ اور کبھی اگر برائی ہو گئی، کوئی گناہ آپ سے ہو گیا، اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا گزری، انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی، اللہ مجھے اپنے گناہ گاروں بندوں میں شامل نہ کر، مجھے معاف فرما دے۔ ہم اپنے گناہوں کے اللہ کے سامنے اقرار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، وہ جو کچھ ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے سب اس کے اوپر آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی، ان پر چلنے کی، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے آج پڑھا، سنا، سمجھا، اس کو پر خود عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔